A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. आज हम क्लास 6 सोशल साइंस का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं जियोग्राफी सेक्शन से, वो है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ. उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जारी रख रहे हैं. इसका एक और शमारा, इसका एक और हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ. तो ये है, जब आप ये वीडियो देखोगे तो ये है पेज नंबर 33 पर जाओगे. आप ये वीडियो देखते देखते आप पेज नंबर 33 पर जाओगे तो वहाँ पर आप खुद भी पढ़ोगे हाइड्रोस्फीयर. So our today's subtopic is from the major domains of the earth is hydrosphere. Hydrosphere means the sphere which consists of water. यानी अगर हम उर्दू की बात करें तो इसको हम उर्दू में कुरे आब कह सकते हैं. यानी कुरे आब भी उसको उर्दू में कहा जाता है. It is rightly said that earth is a blue planet. किसी ने क्या सही कहा है कि ये जो ज़मीन है ये blue planet है. When we go into the space, we see the land masses floating on this water. So from the space this planet looks blue. So that's rightly called blue planet. इसको blue planet कहा जाता है क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर हम ज़मीन के 10 हिस्से करें, 10 हिस्सों में से 7 हिस्से ऐसे हैं जो कि पानी से घिरे हुए हैं. 7 हिस्सों से ज़्यादा, near about 71% of the total land are covered with water. There are huge water bodies on this earth. There are oceans, seas, rivers, lakes, ponds. More than 71% of the earth is covered with water and 29% is land. हमने पढ़ा है कि अगर हम ज़मीन के हिस्से करें, 10 हिस्से करें तो 7 हिस्से पानी से घिरे हुए हैं, 7 से भी ज़्यादा. और जो 3 हिस्से हैं they are covered with land, dry. There are huge 7 land masses on this earth. We have already read these land masses are called continents. हमने पढ़ा है कि जो land masses है उनको continents कहा जाता है. तो as running water in oceans, rivers and in lakes, ice in glaciers, underground water, the water vapor in the atmosphere all comprise the hydrosphere. जो पानी है, बहरों में पानी है, समंदरों, झीलों, तालाबों, दरियाओं, कामों, चश्मों, नालों या अंडरग्राउंड वाटर, ज़मीन के नीचे के अंदर का जो पानी है या हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो वाटर वेपर है, ये सब को मिलाकर हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. More than 97% of the earth's water is found in the oceans. अब ये जो पोर्शन ऑफ जो वाटर है इसका 97% यानी 97% पानी जो है वो समंदरों में पाया जाता है. वो साल्टी है, नमकीन खारा पानी है जिसको हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते. जो डायरेक्टली अगर हम बात करें ये काबिल इस्तेमाल नहीं है. A large portion of the rest of the water is in the form of ice sheets and glaciers or underground. जो बाकी है वो ग्लेशियर्स की शक्ल में है, बर्फ़ की शक्ल में है और अंडरग्राउंड है. Underground means the water soaked by the earth is called underground water. Small portion is available as fresh for human consumption. और अब जो हम बात कर रहे हैं फ्रेश वाटर की, 3% जो फ्रेश वाटर है उसमें से छोटा सा हिस्सा
ہمارے پاس موجود ہے جس کو انسان استعمال کر سکتے ہیں. ڈسپائٹ بینگ اے بلیو پلانٹ، لہٰذا بلیو پلانٹ ہونے کے باعث وی فیس اے شارٹیج آف واٹر. اتنا پانی ہے، 71% پانی ہے، بٹ اسٹل وی آر فیسنگ شارٹیج آف واٹر. لیکن ہمارے پاس پھر بھی پانی کی کمی ہے. کچھ علاقے ایسے بھی ہیں، ہم ڈیزرٹس کی بات کریں، وہاں پر میلوں تک ہمیں پانی کہیں نظر نہیں آتا ہے. یا شارٹیج آف واٹر کس طرح سے ہوتی ہے؟ ہم کہیں پر سوکھا پڑ جاتا ہے تو وہاں پر شارٹیج آف واٹر ہوتی ہے کسی علاقے میں. ہم پڑھیں گے پہلے اوشنز. واٹ آر اوشنز؟ اوشنز آر دا میجر پارٹ آف دا ارتھ. دے آر all interconnected. Oceans are the biggest water bodies. دنیا کی سب سے جو واٹر باڈی ہے انہیں اوشنز کہا جاتا ہے. اور جو اوشنز ہیں دے آر انٹر کنیکٹڈ، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے. اوشنز واٹرز آر آلویز موونگ. سمندروں کا جو پانی ہے وہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے، حرکت میں ہوتا ہے. دا 3 موومنٹس آف دا اوشن واٹرز آر ویوز. جو اوشن کی جو 3 موومنٹس ہے، ویو ہے، ٹائڈز ہیں اینڈ دا اوشن کرنٹ ہے. دا 5 میجر oceans are the Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean and the Arctic Ocean. These are 5 oceans. So there are main 5 oceans, big water bodies. Pacific Ocean is there, Atlantic Ocean is there, Indian Ocean is there, Southern Ocean is there and the Arctic Ocean are there. These are the oceans. The Pacific Ocean is the largest. دنیا کا سب سے بڑا اوشن جو ہے وہ ہے پیسیفک اوشن. اٹ از سپریڈ اوور 1/3 آف دا ارتھ. تقریباً یہ زمین کے 1/3 حصے پر یہ پھیلا ہوا ہے. وہ اس میں دنیا کی سب سے گہری جگہ اسی پیسیفک اوشن میں، جس کو میرینا ٹرنچ کہا جاتا ہے، جو 11,020 میٹر گہری ہے. دا پیسیفک اوشن از آلموسٹ سرکولر ان شیپ. تقریباً یہ جو پیسیفک اوشن ہے یہ سرکولر ہے، یعنی یہ دائرہ نما ہے. ایشیا، آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ سراؤنڈ اٹ. اس کے ارد گرد جو آتے ہیں وہ ہے ایشیا، آسٹریلیا اور ساؤتھ امریکہ. اس کے ساتھ لک ایٹ دا میپ اینڈ فائنڈ آؤٹ دا لوکیشن آف دا کانٹیننٹس اراؤنڈ دا پیسیفک اوشن. اگر اب ہم نقشے پر نظر ڈالیں تو نقشے پر ہم دیکھیں گے کہ اس کانٹیننٹ کے ارد گرد کون سے اوشنز ہیں. دا اٹلانٹک اوشن از دا سیکنڈ لارجسٹ اوشن ان دا ورلڈ. دنیا کا اگر ہم دوسرا اوشن دیکھیں گے تو وہ اٹلانٹک اوشن ہے. اٹ از ایس شیپڈ. اس کی جو شکل ہے وہ ایس کی شکل میں ہے. اٹ از فلینکڈ بائی دا نارتھ اینڈ ساؤتھ امریکنز آن دا ویسٹرن سائڈ اینڈ یورپ اینڈ افریقہ آن دا ایسٹرن سائڈ. اس کے اگر ہم نارتھ اور ساؤتھ میں دیکھیں گے تو اس میں افریقہ آتا ہے، ساؤتھ امریکہ آتا ہے، نارتھ امریکہ آتا ہے. تو اگر ہم ایسٹ اور ویسٹ کی بات تو اس میں یورپ اور افریقہ آتے ہیں. دا کوسٹل لائن آف اٹلانٹک اوشن از ہائیلی آئیڈینٹیڈ. دس irregular indented coastal line provides ideal location of natural harbors. یہ جو ساحلی علاقہ ہے، coastal lines means the surrounding areas of a sea. The surrounding areas of an ocean are called coastal lines. یہ جو coastal lines ہے it is highly indented. That means it is irregular. یہ ایک جیسی ہر جگہ پر نہیں ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ آئیڈیل لوکیشن دیتی ہے ہربرس کے لیے، بندرگاہ بنانے کے لیے. ہربر مینس سی پورٹ. وہ جگہ سمندر میں وہ جگہ جہاں پر سمندری جہازوں کا اڑا ہوتا ہے اس کو ہربر کہا جاتا ہے. اینڈ پورٹس فرام دا پوائنٹ آف ویو آف کامرس اٹ از دا بزیسٹ اوشن. اگر ہم تجارت کے لحاظ سے دیکھیں تو دنیا کا سب سے بزیسٹ علاقہ، جو مشغول علاقہ ہے وہ ہے اٹلانٹک اوشن. تو تیسرا ہے انڈین اوشن.
یہ ہمارے ملک ہندوستان کے نام سے جڑا ہوا ہے. دا شیپ آف اوشن آلموسٹ ٹرینگولر. اس کی جو شکل ہے وہ ٹرینگل یعنی تکونی ہے, ٹرینگل کی طرح ہوتی ہے. ان دا نارتھ اٹ از باؤنڈیڈ بائی ایشیا. نارتھ میں اس کو ایشیا گھیرتا ہے, ویسٹ میں افریقہ اور ایسٹ میں آسٹریلیا. چوتھا ہے سادرن اوشن. encircles the continent of Antarctica and extends northward to 6 degrees south. اس کے جو سادرن ایشیا ہے اس کے ارد گرد جو ہے وہ انٹارکٹیکا آتا ہے. پانچواں ہے ایرکٹک اوشن لوکیٹڈ ود ان دا ایرکٹک سرکل. یہ ایرکٹک سرکل ہے, یہ ہے ایرکٹک سرکل, اس کو ایرکٹک اوشن بھی کہا جاتا ہے. دا نارتھ پول, یہ اگر ہم گلوب کی بات کریں, میپ کی بات کریں تو یہ نارتھ پول میں آتا ہے. ایرکٹک سرکل, ایرکٹک اوشن اٹ از کنیکٹ ود پیسیفک اوشن کے ساتھ ایک چھوٹی سی اسٹریچ سے, ایک تنگ اسٹریچ سے جڑا ہوا ہے جس کو بیرنگ اسٹریٹ کہا جاتا ہے. بیرنگ اسٹریٹ از دا پاس وے وچ کنیکٹس Arctic Ocean and the Pacific Ocean. It is bounded by northern coasts of North America and Eurasia. یہ جو نادرن کوسٹس ہیں, جو نادرن ساحلی علاقے ہیں نارتھ امریکہ اور یورپ اور ایشیا کے, یہ ایرکٹک اوشن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی, اس سے آگے کال پڑیں گے. خدا حافظ.